اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا، اختصار تفصیل سے کتابوں میں دیکھیے۔ نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ۔ آج جمعے میں میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے؟ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں؟ کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں میں۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، علی السمع والطاعت، جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر ہے، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانثار نہیں۔ اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا دیں۔ وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں۔ یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی۔ اتنی لمبی حدیث،
कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी पार्टी, हिजबुल्लाह की मुकम्मल जो है असास मौजूद है। वह तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज तो और तरह की जमातें बनती हैं। चौथा मरहला क्या था? जब तक ताकत काफी न हो, तुम्हें सताएं तो मार खाओ, जवाबी कार्रवाई कोई ना करना। यू हैव टू बाई टाइम। अभी तुम्हारी तादाद बहुत कम है, अगर तुम वायलेंट हो जाओगे खत्म कर दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, चाहे वो तुम्हारे टुकड़े कर दें, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। खबाब बिन अर्द रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया तो है ना, आज मैं जुमे में भी सुना चुका हूं। बुलाया गया, आओ खबाब, आ गए। उनकी निगाहों के सामने दहकते हुए अंगारे जमीन पर बिछाए गए। उतारो कुर्ता, उतार, लेट जाओ इन पर, लेट गए। खाल जली, चर्बी पिघली, अंगारे ठंडे। अब ऐसा शख्स सोचिए, अगर उसे इजाजत हो तो दो चार को मारकर मरेगा ना। मुझे रोस्ट करने चले हैं, ये जिंदा कबाब बनाने चले हैं। डेस्परेट इंसान एक दो को मारकर मरता है, इजाजत नहीं है। कुफू है दिया को हाथ रोके रखो। ये सीरत की चीज है, ये मोती कहां से मिलेंगे आपको? मनहज इनकलाब नबी जरूर पढ़िए, आला एडिशन लीजिए, अल्लाह हिम्मत दे, सफेद कागज मजबूत, ये छपा हुआ है उस पर, न्यूज़पेपर पर, सस्ता है। बाल वो पढ़े, इल्म तो मिलेगा। अलबत्ता जब तैयार हो गए, तादाद काफी हो गई, तज़किया हो चुका है, दिल में कोई आरज़ू नहीं है सिवाय अल्लाह की रजा और आखिरत की फलाह की। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तब अब आखिरी मरहला शुरू, जंग। बादशाह दरवेशी दरसाज़ दमादम जन, 12 साल मक्के में दरवेशी, दावत, नसीहत, तबलीग, वाज। कोई पागल कह गया, ठीक है, सुन लिया। किसी ने गाली दी, जवाब में दुआएं दी। किसी ने पथराव किया, जवाब में फूल पेश किए। ये दरवेशी 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 दरवेशी। मदीने में आने के बाद सिर्फ 6 महीने आपने लिए हैं, 3 काम किए। मस्जिद नबवी की तामीर, महाजिर और अंसार, भाई भाई मुआखात, और नंबर 3 यहूदी 3 कबीले थे, उन्हें जकड़ लिया एक मुआहिदे के अंदर, बीसात मदीना। उसके बाद आपने छापा मार दस्ते भेजने शुरू कर दिए। जंग हुजूर ने शुरू की है, कुरैश ने नहीं की है। ये हम मगरबी प्रोपेगेंडे के लिए कहते रहे, नहीं 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 नहीं, हमने तो दिफाई जंग लड़ी थी, हुजूर ने तो दिफाई नहीं थी। हुजूर का तो फर्ज था दीन को नाफिज करना, कायम करना। वो बातिल निजाम के सरदार तो बैठे हैं मक्के के अंदर। फकातलू औलिया अल कुफ्र, ये जो औलिया है, अइम्मत अल कुफ्र, कातलू अइम्मत अल कुफ्र, ये सब कुछ था। बहरहाल उसके बाद जंग शुरू हुई है, तो ऊपर अप एंड डाउन कुछ हुए हैं। बदर में अल्लाह ने बहुत बड़ी फतह दी, यौमुल फुरकान। ओहद में डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमजोरी हुई तो अल्लाह ने सजा दी, माफ नहीं किया, कंडोन नहीं किया। फतह हो गई थी, अल्लाह का वादा पूरा हो गया था। 50 तीर अंदाज जहां खड़े किए थे हुजूर ने, यहां से हरगिज ना हिलना, चाहे तुम देखो कि हम सब कत्ल हो गए और परिंदे हमारा गोश्त नोच नोच कर खा रहे, तब भी यहां से नहीं हिलना। लेकिन वहां क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि वो तो हुजूर ने शिकस्त की सूरत में कहा था ना, ये तो फतह हो गई है। लेकिन जो लोकल कमांडर थे वो कहते रहे, मत हिलो मत हिलो मत हिलो, छोड़कर चले गए। 50 में से 35 चले गए, 15 रह गए। वो खालिद बिन वलीद की वो काबी आंख ने देख लिया, वो मोर्चा खाली है, शिकस्त हो चुकी थी। लेकिन फिर कोहे ओहद का चक्कर लगाकर आकर जब पीछे से हमला किया, 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह ताला नबियों से भी और आपके नबियों के साथियों से भी वो मामला ये करता है कि पहले खूब ठोक बजाकर देखता है, पक्का है कि नहीं। एकदम नुसरत नहीं आती।
یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی. کلائمیکس ہو چکا تھا، میں دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگرچہ محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں تو اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا. تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا. سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح قریب ہے. صلح حدیبیہ فتح ہوئی، کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گئی. یا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا. شمع کی شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، بننا تو بہت مشکل. یہ راستہ اختیار کریں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن. پھر پیسو ریزسٹنس، جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں. کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم. اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم. اب ٹکراؤ ٹکر. آج اس کا ایک بدل ہے. دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت مطلوب و مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں، بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے، گولیاں چلے سینوں پر کھائیے. بالآخر فوج سرنڈر کرے گی. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں. لیکن جماعت تیار ہو، نیتیں درست ہو چکی ہو، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، منظم ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو. اگر یہ راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے. اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام اب اس کا اپنے اوپر احسان مان. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی، یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. ان سے کہہ دیجیے میرے اوپر اپنا احسان نہ کرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت. اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ایسی زوردار حدیث لَوَزِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن یہ قانون ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رسول غالب آ کے. دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں. لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے. اب ان کے خلوص میں کیا کہیں، لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. چراغ
نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، راستہ دکھانے والا نہیں۔ یہ راستہ ہے، اس راستے پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، سوچئے، جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے۔